آج بھی انسانیت جو ہے اللہ کی معرفت سے بڑی تعداد میں انسانیت جو ہے محروم ہے اللہ کی معرفت سے۔ آج بھی اسی طرح کی بت پرستی ہو رہی ہے، سینکڑوں خداؤں کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کی حقیقی معرفت جو ہے لوگوں کو حاصل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ میسج، وہ پیغام جو ہے آج بھی باقی ہے، توحید کا کلمہ دنیا کے اندر باقی ہے، ہم اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں، ہم توحید کی معرفت رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں وہ کلمہ توحید نصیب ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میسج کو ہم باقی انسانیت تک پہنچائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میرے خطبے کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالمگیر پیغام ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات پر غور کیجئے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنوائے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی، بڑی بڑی یادگاریں انہوں نے بنوائی، بڑے بڑے حکمراں گزرے، ان کی بھی یادگاریں رہی، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بڑی بڑی عمارتیں دنیا میں بنائی گئی، لیکن کیا کوئی ایسی عمارت ہے جس کے گرد طواف کرنے کے لیے لوگ دیوانہ وار جو وہاں جاتے ہوں اور اس کا طواف کرتے؟ دنیا میں صرف ایک ایسی عمارت ہے، ایک ایسا گھر ہے جس کے گرد طواف کرنے کے لیے لوگ دیوانہ وار وہاں پہنچتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس حوالے سے، چونکہ خطبہ مختصر ہوتا ہے، بہت ساری تفصیلات کی طرف نہیں جایا جا سکتا، 3 باتیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے آج جو ہے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، 3 باتوں کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیاد بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے رکھی گئی تھی، لیکن اس کے نشانات ختم ہو گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تجدید کرائی گئی۔ یہ روایتوں میں یہ چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے جو عبارت وارد ہے، اس میں یہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب وہ اس کی دیوار کو وہ سیدھی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو ان کی زندگی میں کئی باتیں آج کی انسانیت کے لیے اسوہ ہیں، اور قرآن میں کہا گیا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض انبیاء کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی ہے، لیکن خاص طور سے 2 انبیاء کے حوالے سے یہ بات وارد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے وہ دنیا میں گمراہی کا دور ہے، خاص طور سے اللہ کی معرفت کے حوالے سے انسانیت اس وقت جو ہے شدید ترین گمراہی میں مبتلا تھی۔ بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور اللہ کی کوئی معرفت انسان کے پاس نہیں تھی، توحید کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو
پیدائش ہوئی ایسی ہی ایک نہ صرف بت پرست خاندان میں ہوئی بلکہ اس خاندان میں ہوئی جو بتوں کی تجارت کرتے تھے. ان کے باپ دادا جو ہے بتوں کی تجارت سے وابستہ تھے، بت بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے بت بنایا کرتے تھے اور لوگوں کو ان بتوں کی پرستش کی دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے. ایسی تاریخ دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خاندان میں پیدا کیا. اللہ کی خاص مصلحت دیکھیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا. آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں توحید کی دعوت پیش کی، اپنے والد محترم کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد اپنی بستی کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد اپنے شہر کے لوگوں کو آپ نے توحید کی دعوت پیش کی. قصہ طویل ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم نے کیا ریئیکٹ کیا، کیا رد عمل ظاہر. سب سے پہلے تو ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، اور ایسی بات کہنے کے لیے، ان کی خداؤں کے خلاف ایسی بات کہنے کے لیے ان کو جو ہے ان کے لیے آگ کا الاؤ جلایا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. اور پھر حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی مشیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور پھر وہاں سے اس بستی سے وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور پھر جا کے فلسطین میں، پھر بعد میں آپ مکہ پہنچے. جب آپ نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگوں نے دعوت قبول نہیں کیا اور آپ کی عمر کافی زیادہ ہو رہی تھی، 80 سے پار ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ کلمہ توحید کی حفاظت کون کرے گا. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ میری قوم نے تو میری دعوت قبول نہیں کیا، لیکن تم مجھے ایک صالح اولاد دے دے، صالح بیٹا عطا کر دے جو اس کلمہ توحید کا علم بردار ہو اور روئے زمین پر تیرا نام لینے والا موجود. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ بات حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں کی جو اولاد کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ دنیا کے مال اور دولت کی وراثت کے لیے نہیں ہوئی. ان کی جو دعائیں ہیں اس لیے نہیں ہیں. ان کی جو دعائیں ہیں وراثت نبوت اور رسالت کی حفاظت کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اور دوسرے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اصلاً جو ہے کلمہ توحید کی حفاظت کے لیے، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے دعا مانگی. آپ کی یہ دعا قبول کی گئی. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت دیکھیے. اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو وادی غیر ذی زر، جہاں جو آج مکہ ہے، وادی غیر ذی زر کا لفظ قرآن میں وارد ہے، وہاں پر چھوڑ دیں. اور پھر وہاں پر جو واقعات پیش آئے آپ سب جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا کنواں جاری کیا جو آج بھی جاری ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ وہاں پر ایک گھر کی تعمیر کی. وہ گھر جو ایک علامت تھی، کلمہ توحید کی علامت تھی، انسانیت کو ایک نقطے پہ جمع کرنے کی علامت تھی، دنیا میں امن و امان کے قائم کرنے کی ایک علامت تھی. چنانچہ آپ دیکھیے اس گھر کا جو میسیج ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو بنیادی میسیج ہے وہ کلمہ توحید ہے، انسانی مساوات ہے اور دنیا میں امن و امان ہے. میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی انسانیت جو ہے اللہ کی معرفت سے بڑی تعداد میں انسانیت جو ہے محروم ہے اللہ کی معرفت سے. آج بھی اسی طرح کی بت پرستی ہو رہی ہے، سینکڑوں خداؤں کو پوجا جا رہا ہے. اللہ کی حقیقی معرفت جو ہے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ میسیج، وہ پیغام جو ہے آج بھی باقی ہے. توحید کا کلمہ دنیا کے اندر
باقی ہے، ہم اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں، ہم توحید کی معرفت رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں وہ کلمہ توحید نصیب ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میسج کو ہم باقی انسانیت تک پہنچائیں۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو انسانوں کی جو معاشرتی مسائل رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی خرابی جو رہی ہے وہ تفریق اور امتیاز کی رہی انسانوں کے درمیان، کالے گورے کے درمیان، عربی عجمی کے درمیان، مالدار اور غریب کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، حتیٰ کہ انسانوں کے طبقات جو ہے غلاموں اور آقاؤں کے درمیان تقسیم رہے۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ تقسیمات پائی جاتی ہیں، انسانوں کے اندر تفریقات پائی جاتی ہیں۔ انسانوں بلکہ بعض مذاہب میں یا بعض معاشرے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ انسان کو 4 الگ الگ طبقات میں پیدا کرنے والے ہی نے الگ الگ طبقات میں پیدا کیا، خالق ہی نے ایسا کر دیا اور اس کو بدلنے کی کوئی شکل نہیں۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو گھر ہے، آپ دیکھیے اس وقت جو ہے، اس وقت دنیا کے شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے لوگ وہاں نہ پہنچتے ہوں، اور سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی کلمے کا ورد کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں طرح کی قومیں آباد ہیں، ہزاروں طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں، سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، کوئی اجنبیت نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی امتیاز نہیں، سب بھائی اور ایک دوسرے کے ہمدرد غمخوار ہو کر وہ ارکان حج ادا کرتے ہیں۔ ارکان حج ادا کرتے ہوئے وہاں جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کس طرح ازدحام رہتا ہے، کس طرح بھیڑ رہتی ہے، کس طرح دھکم پیل کے مواقع آتے ہیں، لیکن وہاں پر بالکل امن و شانتی کے ساتھ پرامن ماحول میں سارے ارکان ادا ہوتے ہیں، کوئی کسی کو دھکا نہیں دیتا ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں پڑتا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے۔ یہ انسانیت کے درمیان ساری انسانیت کو، پوری دنیا کی انسانیت کو جوڑنے کا جو کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے ذریعے سے کیا، وہ گھر آج بھی موجود ہے، وہ پیغام آج بھی موجود ہے۔ تو جو مساوات جو ہے ہم مکہ کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہی مساوات باقی دنیا میں بھی اہل اسلام پیش کریں، اس کا مظاہرہ۔ تیسری چیز آپ دیکھیے، دنیا میں جب سے انسان ہیں، حابل و قابل کے زمانے ہی سے خون ریزی اور قتل و غارت گیری، ایک دوسرے کا خون بہانا اور دوسرے کے حقوق تلف کرنا اور دنیا میں بدامنی کی شکل رہی۔ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ جو خطہ ہے دنیا کا، وہ امریکہ سمجھا جاتا ہے اور دوسرے بعض ممالک ہیں۔ امریکہ کے اندر ہر آدھے منٹ پر ایک قتل ہوتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر 1 گھنٹے میں 4 قتل ہوتے ہیں۔ یہاں پر 1 گھنٹے میں 59 خواتین کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں امن و شانتی کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل آپ دیکھیے اس شہر کی جو خصوصیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو بسایا ہے، وہاں پر ایک تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ شہر کو پرامن بنا دے، اور وہ ظاہر ہے کہ حرم ہے، وہاں پر گھاس اکھاڑنا معاملی جو ہے بدامنی کا کوئی عمل انجام دینا وہ منع ہے، کسی کے ساتھ بدزبانی کرنا منع ہے، بلکہ شکار کے جو جانور ہیں وہاں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، معمول رہتے ہیں۔ تو وہ امن و شانتی کا جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے ذریعے سے جو دیا تھا، آج بھی ضرورت ہے کہ اس پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، کلمہ توحید آج بھی دنیا کی بڑی اکثریت، انسانوں کی بڑی اکثریت کلمہ توحید سے نابلد ہے، توحید کے عقیدے سے نابلد ہے۔ وہ
मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत कर रही है, वो गुमराह हैं, वो हकीकत में अल्लाह ताला की मार्फत को नहीं जानते, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कलमे को, या उन्होंने जिस कलमे को बुलंद किया वहाँ पर जो अलामत कायम की, और जिसके तवाफ़ के लिए सारी दुनिया से मुसलमान वहाँ पहुँचते हैं, उस चीज़ को हम दुनिया के अंदर उसको जारी करने के सिलसिले में कोशिशें करें। मसावात के सिलसिले में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जिस मुल्क में हम रहते हैं, ख़ास तौर से यहाँ आज का जो मुआशरा है, इंसानी मुआशरा है, वो सिसक रहा है, जुल्म और इस्तेबदाद से सिसक रहा है और हिचकियाँ ले रहा है। ज़रूरत है कि मुसलमान जो है उस पैगाम को इंसानी मुआशरे में आम करें, अपनी अमली ज़िंदगी, अपनी अमली मिसालों के ज़रिए से बाकी इंसानियत को बताएं कि सारे इंसान जो है अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के पैदा करदा हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और इंसानों के दरमियान जो है उसके रंग, नस्ल और जिन्स के एतबार से कोई तफरीक नहीं है, कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई ऊंच नीच का कोई मामला नहीं है, छूत छात का कोई मामला नहीं है। ये हम मुसलमानों की, अहले ईमान की जिम्मेदारी बनती है कि इंसानी माशरा को हम ये पैगाम दें। इसी तरह हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर अमन व शांति का जो मसला है वो भी हमारे सामने है, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है उस पैगाम को, अमन व शांति के इस पैगाम को बताएं लोगों को कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। इस्लाम सबसे पहले आदमी के जहनो दिमाग में अमन व शांति पैदा करता है, फिर उसके घरों में अमन व शांति पैदा करता है, मुआशरे में अमन व शांति पैदा करता है, और फिर जो है मुल्क के अंदर अमन व शांति पैदा करता है। इस्लाम में जो है एक जान को मारने को पूरी इंसानियत के मारने के बराबर करार दिया गया है, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। पूरी इंसानियत को जैसे कत्ल कर दिया जाए उसके बराबर जो गुनाह है, सिर्फ एक इंसान को मारने का गुनाह वो है। तो मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो पैगाम है, जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सी दुरूस हैं, बहुत से पहलू हैं जिनको बयान किया जा सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू यह है कि उन्होंने हजरत अल्लाह ताला के सामने 100% सरेंडर कर दिया। आपको बस्ती से निकाला गया, उस पर आप राज़ी बरज़ा रहे, और जब आप हिजरत करके गए, जब आपको कहा गया कि अपनी औलाद को आप वादी गैर ज़ीज़र में छोड़ दें, उस पर आप राज़ी रहे। जब आखिरी उम्र में औलाद की दुआ मांगी, जब वो औलाद अल्लाह ताला ने अता कर दी और वो बड़ी हो गई, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इनको ज़बह कर दो, तो उस पर भी राज़ी हो गए। तो अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करने की जो मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में है, हम इनफरादी तौर पर हर मुसलमान से इसका मुतालबा है कि वो अल्लाह के सामने 100% जो है वो सरेंडर कर दें, अल्लाह के सामने सरे इताअत खम कर दें, और अपनी कोई मर्जी बाकी ना रखें। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कोई मर्जी बाकी नहीं रखी, जहाँ जिस तरह हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, उसी तरह आपने उसको सरे तस्लीम खम कर दिया। तो मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आलमगीर जो पैगाम है, तौहीद का पैगाम है, मुसावात इंसानी का जो पैगाम है, और अमन व आशती का जो पैगाम है, दुनिया में अमन व सलामती का जो पैगाम है, ज़रूरत है कि आज हम उस चीज़ को समझें, और ज़रूरत है कि हम उस पैगाम को दुनिया में आम करें, लोगों को बताएं कि इस्लाम जो है एक वो मज़हब है, आलमगीर मज़हब है, जिसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी है, और जितने अंबिया कराम दुनिया के अंदर मबूस हुए हैं सबसे है। इस्लाम का ताल्लुक़ जो है किसी भी नबी का इनकार नहीं करता इस्लाम। कुरान ने कहा ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, कुरान ने ये मैसेज दिया कि हम किसी भी नबी के और रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारा नबी है, ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा रसूल है, ये तुम्हारा पैगम्बर है, ये तुम्हारा रहनुमा था। हम कहते हैं कि सारे रहनुमा हमारे थे, सारे नबियों ने तौहीद की दावत दी, सारे नबियों और रसूलों ने इंसानियत की दावत दी, अच्छे अखलाक की दावत दी, मुसावात इंसानी की दावत दी, सारे नबियों ने लोगों को अमन व शांति की दावत दी। तो ज़रूरत है कि आज हम इस पैगाम को, रसूलों की इस पैगाम को
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیغام کو اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے آخری اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے بھی اسی پیغام کو دنیا میں عام کیا. تو ضرورت ہے آج ہم مسلمان جو ہے اس چیز کو سمجھیں اور دنیا میں عام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقع